بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے دل کے زنگ کو دور کیجیے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ سے سوال: آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا مخالف گمراہی میں رہتے ہوئے تم سے زیادہ ثابت قدم ہے اور وہ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لیے تم سے زیادہ دولت خرچ کرتا ہے؟ اس کا بس یہی سبب ہے کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہو، لہٰذا تم ستم برداشت کرنے پر راضی ہو چکے ہو اور تم نے کنجوسی کو اپنا لیا ہے، اور تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے جس میں تمہاری عزت و سعادت ہے اور جس میں تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری قوت ہے۔ تمہیں نہ تو اپنے خدا کے فرمان کا پاس ہے اور نہ ہی اپنی جانوں پر رحم کرتے ہو۔ ہر روز تم پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہو اور تمہاری کاہلی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تمہارے دشمن کی مکمل تباہی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرو اور تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی کرے۔ مولا علی علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے خطاب: نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ بحار الانوار۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: بندے جوں گناہوں کو نت نئے طریقوں سے بجا لاتے ہیں تو خداوند عالم بھی ایسے طریقے سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 3۔ مومنات ایک دوسرے کو سر سے پاؤں تک حجاب کروا دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو۔ امانت میں خیانت نہ کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن امانت میں خیانت کرنے والا مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی، اب تمہارے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصول کافی۔ افضل ترین اعمال۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: افضل ترین عمل نماز کو اس کے اوقات کے مطابق بجا لانا ہے، پھر نیکی کے ساتھ، پھر والدین کے ساتھ نیکی، اور پھر یہ کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ میزان حکمت جلد نمبر 7۔ کاروبار کی جگہ بیٹھتے وقت کا ایک مستحب عمل: کاروبار کی جگہ پر بیٹھتے وقت کلمہ پڑھے اور سودا ہو جانے پر اللہ اکبر کہے۔ توضیح مسائل مراجع۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا مصیبتوں کا باعث ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صلہ رحمی کرنا شہروں کے آباد ہونے اور عمر طویل ہونے کا باعث ہے۔ میزان الحکمت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 85۔ صدقہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں صدقہ دینا ضروری ہے۔ صدقے کے 6 فوائد ہیں، 3 دنیاوی اور 3 اخروی۔ دنیاوی فوائد یہ ہیں: نمبر 1 عمر لمبی ہوتی ہے، نمبر 2 رزق وسیع ہوتا ہے، نمبر 3 شہر آباد رہتے ہیں۔ اخروی فوائد یہ ہیں: نمبر 1 خطاؤں کی پردہ پوشی کی جائے گی، نمبر 2 قیامت کے دن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، نمبر 3 انسان اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ بغیر حساب کے دوزخ میں 4 قسم کے لوگ قبر سے نکلتے ہی بغیر حساب کے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ نمبر 1 صبح کو سونے والے یعنی فجر کی نماز قضا کرنے والے، نمبر 2 نماز عشاء کو ترک کرنے والے، نمبر 3 زکوٰۃ مالی واجبات نہ دینے والے، نمبر 4 گناہوں کو بار بار انجام دینے والے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شیعہ۔ لائق افسوس محفل۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور نہ تو خداوند عالم کا ذکر کریں نہ اپنے رسول پر درود بھیجیں تو ایسی محفل ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و وبال ثابت ہوگی۔ اصول کافی باب الدعا۔ زنا کاری کا عذاب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن زناکاروں کو جب لایا جائے گا تو ان کے چہروں سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ آنکھوں کا زنا نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھنا ہے، زبان کا زنا فحش باتیں کرنا ہے،
برا گھر، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اس شخص کے لیے برا گھر ہے جس نے اس میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری نہ کی اور نہ ہی یہاں رہ کر اللہ سے ڈرا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 98۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو خوش کیا ہے وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس نے صرف مومن کو خوش کیا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس نے ہم کو بھی خوش کیا ہے، خدا کی قسم اس نے رسول خدا کو بھی خوش کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کتاب شرح رسالۃ الحقوق۔ اپنے بھائی کو خوش کرو خدا تمہیں خوش کرے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کتاب شرح رسالۃ الحقوق۔ بہت ہی جلد اپنا ذاتی مکان ہونے کی ایک مجرب دعا۔ اگر کسی کا اپنا گھر نہ ہو تو روزانہ نماز فجر کے بعد 70 بار اس آیت کی تلاوت بہت ہی جلد اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 29۔ عیسیٰ ابن مریم عیب جوئی سے بچیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک کتا مرا پڑا تھا۔ حواریوں نے کہا اس کتے سے کس قدر بدبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے دانت کس قدر سفید ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے ان میں خوبی تلاش کرو۔ نہ محرم سے مذاق کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہ محرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی ہے یا روابط رکھتی ہے جن میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہو، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح گناہ گار ہے اور اسے بھی ایسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد زبردستی سے مجبور کرے تو پھر دونوں کا گناہ مرد پر ہوگا۔ قرآن کریم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کا پڑھنا تمہیں برائیوں سے روکے تو پڑھتے رہو، لیکن جب تمہیں نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن یحییٰ حضرت علی علیہ السلام کے قابل اعتماد شیعوں میں سے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، کرسی پہ بیٹھنا چاہا کہ کرسی کا پایا ٹوٹ گیا، میرے سر میں چوٹ آ گئی۔ مولا نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی معین کر دیا ہے تاکہ وہ یہیں پاک ہو جائیں۔ میں نے دریافت کیا مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کا یہ کفارہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی تفسیر سورہ حمد۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 19۔ حرام مال۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہوتا ہے اس کی حج، عمرہ اور صلہ رحم جیسی عبادات قبول نہیں ہوتی بلکہ انسان کی اولاد پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ دو شخص مسجد میں وارد ہوئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ جب وہ ایک پلٹے تو ایک کی نماز کا وزن کوہ احد سے زیادہ تھا جبکہ دوسرے کی نماز کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ان دونوں میں سے ایک محرمات الہی یعنی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور کار خیر کی طرف جلدی کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نمازی کو 3 خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آسمان سے نیکیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، اسے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اے نمازی اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اس مناجات کے کس قدر فوائد و اجر و ثواب ہیں تو
کبھی بھی نماز سے باہر نہ آئیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 215۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی گفتگو بڑھ جاتی ہے اس کی غلطیاں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھے وہ دوزخ کا مستحق ٹھہرا۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ 3 افراد مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام مسلمان مجھے دیکھیں گے مگر 3 طرح کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے: عاق والدین، شرابی، اور جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ اللہ کا فرما بردار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے، اگرچہ اس شخص کی نماز، روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کم ہی ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 86۔ اللہ کا نافرمان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، خواہ اس کی نماز و روزے اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہی ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 55۔ رات کی سواری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 380۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو کسی امام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن کردار میں اس کی پیروی نہ کرے۔ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236۔ دین کو حقیر سمجھنے سے بچے رہو۔ امر الہی دین خدا کو حقیر سمجھنے سے بچتے رہو، کیونکہ جو شخص امر الہی دین خدا کو حقیر سمجھے گا خداوند تعالیٰ بروز قیامت اسے حقیر بنا دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 427۔ جان لو کہ دین کا کمال علم کا طلب کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تحفۃ العقول صفحہ نمبر 141۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی روح کو کتاب کے مطالعے کے ذریعے تسلی بخشتا ہے اسے سکون قلب سلب نہیں ہو سکتا۔ غرل الحکم صفحہ نمبر 636۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ معاف کر دینے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 259۔ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو کہ اس طرح تمہارے درمیان کینے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھ لی جائے گی لیکن اسے یہ مندرجہ ذیل قسم کے لوگ نہیں سونگھ سکیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 زناکار بوڑھا، نمبر 4 احسان جتانے والا، نمبر 5 تکبر کی بنا پر اپنی چادر زمین پر کھینچنے والا، نمبر 6 فنکار، نمبر 7 جختری۔ نمبر 7 جازری۔ میں نے پوچھا جازری کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو دنیا کے مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 103۔ شہید کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے سوائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے سوائے قرض کے جو معاف نہیں ہوتا اور جس کے معاف ہونے کا انحصار فقط قرض کی ادائیگی پر ہے۔ وسائل الشیعہ باب نمبر 4 جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 85۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہیں جو دنیا کے چپے چپے کے مالک تھے وہ کہاں ہیں؟ لشکروں کو شکست دینے والے اور ہزاروں کے ساتھ سیر کرنے والے کہاں ہیں؟ جس نے ذخیرہ کیا، مال جمع کیا اور مال پر مال پاٹ دیا جس کے نتیجے میں اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا وہ کہاں ہیں؟ بے شک گزر جانے والے باقی رہنے والوں کے لیے عبرت کے لائق ہیں۔ زیادہ سرزنش سختی نہ کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا حد سے زیادہ سرزنش ہٹ دھرمی کی آگ بھڑکاتی ہے۔ بار بار سرزنش سے اجتناب برتو
کیونکہ اس طرح سے گناہوں کی جرت ہوتی ہے اور عتاب و سرزنش کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ کثرت کے ساتھ سرزنش نہ کیا کرو کیونکہ یہ چیز کینوں کے پیدا کرنے اور دشمنی کا موجب ہوتی ہے۔ جب کسی کو سرزنش کرو تو اس کے لیے محبت کی گنجائش ضرور رکھو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حوض کوثر پر میں رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری اطرت میرے ساتھ ہوگی، لہذا جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 681۔ والدین اور علماء و مجتہدین کے خلاف زبان درازی نہ کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا، اور اپنے کلام کی بلاغت اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے سیدھی راہ دکھائی۔ غرور الحکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب کہف سب کے سب بوڑھے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بنا پر انہیں نوجوان کہا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ جوان ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ سب سے بڑا چور کون؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، رکوع و سجود کو مکمل اور صحیح طرح سے ادا نہ کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا۔ اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ بحار الانوار جلد نمبر 22۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس غافل پر تعجب ہے جس سے غفلت نہیں برتی جاتی، اس طالب دنیا پر تعجب ہے کہ موت جس کی تلاش میں، اس بے اختیار ہنسنے والے پر تعجب ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 130۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کا فائدہ، ہمیشہ باوضو رہو تاکہ خدا تمہاری عمر کو طولانی کرے، اور اگر ممکن ہو سکے تو پورے دن باوضو رہو، کیونکہ اگر تمہیں وضو کی حالت میں موت آ گئی تو شہید کا درجہ پا کر اس دنیا سے جاؤ گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268۔ برسر روزگار ہونے اور رزق میں اضافے کے لیے آیت اللہ تقی بہجت کا بتایا ہوا ایک مجرب عمل۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایسے افراد بے روزگار یا ناکام یا جن کو بار بار نقصان ہو جاتا ہو، اگر وہ کثرت سے استغفار کرے اور پھر بھی نتیجہ برآمد نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یا تو انہوں نے اس ذکر استغفر اللہ کو کم پڑھا ہے یا کامل اعتقاد سے نہیں پڑھا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ اثر پذیری نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میری دعائیں 1/3 آپ پر صلوات ہوتی ہیں، بلکہ نصف بلکہ کل کی کل دعا آپ پر صلواتی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کافی ہے۔ ابو بصیر نے صادق علیہ محمد سے پوچھا، اس کے کیا معنی کہ کل صلوات رسول اللہ کے لیے ہے؟ امام صادق نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی ابتدا رسول اللہ پر درود سے کرتا ہے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جناب یعقوب کی اولاد، زیادہ کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ کھانے والا زیادہ سوتا ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت کم نماز پڑھتا ہے، اور جو شخص کم نماز پڑھتا ہے خداوند عالم کے نزدیک اسے غافل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیب جو نکتہ چین جو پاک دامن لوگوں کی لرزشوں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو خداوند عالم کتوں کی صورت میں محشور فرمائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، وہ چیزیں جو ترک نہیں کی جا سکتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا نے کسی شخص کو بھی اسے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔
نمبر 1 امانت کو واپس کرنا، خواہ صاحب امانت نیک ہو یا بد۔ نمبر 2 وعدے کو پورا کرنا، چاہے وعدہ نیک آدمی سے کیا ہو یا برے سے۔ نمبر 3 والدین سے نیکی اور اچھا سلوک کرنا، خواہ نیک ہوں یا بد۔ جامع الاخبار شیخ الصدوق۔ دینی بھائی کون ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہو تو وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تمہارا دینی بھائی وہ ہے جو تمہیں راہ راست کی ہدایت کرے، گناہ سے روکے اور آخرت کی طرف اصلاح میں تمہاری مدد کرے۔ عظیم اسلامی اخلاق کا اظہار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معذرت کر کے احسان کو دوبالا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی کا تعلیم کردہ دستور العمل۔ نمبر 1 نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ نمبر 2 نماز فجر کے بعد دعائے احد پڑھی جائے۔ نمبر 3 دن و رات میں کسی بھی وقت کم از کم ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کی جائے۔ نمبر 3 جس قدر ممکن ہو تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے۔ جاب میں اعلیٰ عہدے پر ترقی کے لیے ایک مجرب عمل۔ شیخ تقی الدین ابراہیم قفعامی اپنی کتاب مصباح میں فرماتے ہیں کہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نماز ظہر کے بعد اللہ کا نام الرافع کی 100 بار تکرار بہت مجرب ہے۔ گزشتہ اور آئندہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 7 مرتبہ یہ جملہ کہے تو اس نے گزشتہ اور آئندہ نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ علی کل نعمتی کانت اوہا کانا۔ خدا کی ہر گزشتہ اور باقی رہ جانے والی نعمتوں پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ خدا کی ہر گزشتہ اور باقی رہ جانے والی نعمتوں پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ نظر بد اور جادو۔ نظر بد اور جادو کے توڑ کے لیے آیت اللہ بہجت کے تعلیم کردہ اعمال۔ ایک شخص نے آیت اللہ شیخ تقی بہجت سے دریافت کیا کہ جو شخص نظر بد کا شکار ہو یا اس پر جادو کیا گیا ہو وہ اسے کیسے توڑ سکے، یا اس پر جادو کیا گیا ہو وہ اس کا توڑ کیسے کرے۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا، نمبر 1 ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا قرآن رکھے۔ نمبر 2 اذان صبح کے وقت گھر میں بآواز بلند اذان دے۔ نمبر 3 روزانہ دن میں 50 آیات قرآنی کی بآواز بلند تلاوت کرے۔ نمبر 4 سورہ فلق اور سورہ ناس کی روز تلاوت کرے۔ نمبر 5 آیت کرسی کی دن میں کئی بار تلاوت کرے۔ نمبر 6 سونے سے پہلے خاص طور پر چاروں کل ضرور پڑھے۔ ان اعمال کی انجام دہی سے انشاءاللہ ضرور نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ نماز شب سے محرومی کی ایک وجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ جو گناہ کرنے کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بے شک انسان کی روح اور نفس میں گناہ کا اثر گوشت میں چاقو کے اثر سے زیادہ تیز ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے مجرب آیت قرآنی۔ ہر نماز کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی برکت سے نافرمان اولاد جلد نافرمانیاں ترک کر کے فرما بردار بن جاتی ہے۔ ترجمہ، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرما بندوں میں سے ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ روزی میں کمی کی ایک وجہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، انسان گناہ انجام دینے کی وجہ سے اپنے مقدر میں لکھی گئی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے مال خرچ کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے تحفظ کے لیے مال بہترین مددگار ہے۔ لا علاج بیماری سے شفا یابی کا ایک حیرت انگیز مجرب عمل۔ آیت اللہ حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی فرماتے تھے کہ اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام خطوط یعنی لکھے ہوئے تمام صفحات پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرے اور اس طرح روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہوئے اس عمل کے 7 دن مکمل کرے، پھر بیمار کی بیماری کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ سونے اور چاندی سے بہتر چیز، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کی وہ بات جو تم ایک سچ بولنے والے مومن سے وصول کرتے ہو، پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ عقل مند کون، حکیم کون؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو وہ عقل مند نہیں جو اپنے بارے میں نازیبا کلمات سن کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ حکیم نہیں جو جاہل سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 1۔ قدرت رکھتے ہوئے بھی مومن کی ضرورت پوری نہ کرنا اسے قتل کے برابر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو اپنی غربت کا اظہار ایک ایسے شخص کے سامنے جا کر کرے جو اس کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہونے کے باوجود پوری نہ کرے تو گویا یہ حاجت مند کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ یہ شخص تلوار یا نیزے سے قتل نہیں ہوا بلکہ دل پر زخم کھانے سے مارا گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود سب سے بڑا مدرسہ ہے، جس میں بچہ تربیت پاتا ہے۔ وہ جو کچھ ماں سے سنتا اور سیکھتا ہے اس سے مختلف ہے جو وہ اپنے استاد سے سنتا ہے۔ وہ اذکار جن کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نے مشکلات سے نجات پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کی مدد سے فرعون کے شر سے محفوظ ہوئے۔ حضرت ابراہیم حسب اللہ کے ذکر کی برکت سے نمرود کی آگ سے بچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ کہا اور گلا کٹنے سے بچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا اور مچھلی کی پیٹ سے باہر آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ کہا اور طوفان سے بحفاظت نکلنے کا انتظام ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کے ذکر کی بدولت بہت سی مشکلات سے نجات پائیں۔ کیا کریں کہ اولاد نیک و صالح ہو جائے؟ آیت اللہ مرزا علی احمد میانجی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو جائے تو نماز فجر کے قنوت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 پڑھا کرے، انشاءاللہ مراد جلد پوری ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دیں۔ اگر یہ آیت یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دو خطرناک امراض روحانی کا آسان ترین علاج۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کا کثرت سے ورد کرنا 2 امراض روحانی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ہیں کہ غرور اور ریاکاری۔ عذاب جہنم کا سوچ کر خود کو گناہوں سے باز رکھیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کی پیپ کی ایک بالٹی زمین کے مشرق میں ڈال دی جائے تو مغرب میں رہنے والوں کی کھوپڑیوں کا مغز ابل جائے گا۔ اور سورہ حاقہ آیت نمبر 36-35 میں کہ نہ تو آج ان کا کوئی مونس و غمخوار ہے اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی قرأت کرنا بہترین عبادت ہے۔ میری امت کے بڑے لوگ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں اور نہ اتنے فقیر ہیں کہ بھیک مانگیں۔ ایک زمانہ حضرت رسول خدا نے فرمایا، ایک زمانہ آنے والا ہے جب لوگ عالموں سے یوں بھاگیں گے جیسے بھیڑیے سے بھیڑ بھاگتی ہے، چنانچہ خدا ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا فرمائے گا۔ نمبر 1، ان کے مال و ملکیت سے برکت اٹھا لے گا۔ نمبر 2، ان پر ظالم بادشاہ مقرر کرے گا۔ نمبر 3، وہ دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی گویا اس نے خانہ خدا کے 10,000 حج 10,000 عمرے انجام دیے
اولاد اسماعیل سے 10,000 غلام آزاد کیے، 10,000 غزوات میں شرکت کی، 10,000 بھوکے مسلمان مساکین کو کھانا کھلایا، 10,000 برہنہ مسلمانوں کو لباس پہنایا، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کی روشنی سے منور کرو۔ اے معبود، میں نے سچے دل سے پکی توبہ کرنے کے لیے تیری طرف رخ کیا ہے اور پکا پیمان باندھنے، رنجیدہ دل کے ساتھ پکارنے اور واضح بات کرنے کے لیے اے معبود مجھ سے قبول فرما۔ خالص توبہ، جلد باز آ جانے کا قول، گناہوں سے گر پڑنے کو، اے رب میری توبہ قبول فرما۔ بہت بڑے ثواب، بہتر بازگشت کے ساتھ عذاب کی بخشش، سزا میں درگزر، واپسی کی غنیمت، گناہوں کی پردہ پوشی۔ اے معبود میرے جو گناہ تو نے لکھے وہ مٹا دے، میری توبہ قبول کر کے میرے گناہ دھو دے، میری توبہ قبول فرما کے یہ میرے خالص، نیک اور سمجھ بوجھ کے ساتھ انجام پا رہی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 169۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیچھے سے اس طرح دیکھے کہ وہ اس کے کپڑوں کے اندر اس کی ہڈیوں کے حجم کو دیکھ سکے اور وہ روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ افطار کر لے، یعنی اس کا روزہ ہی کب ہے جو یہ گناہ کر رہا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 290۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شادی شدہ عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے تو وہ خدا کے غیظ و غضب میں شدت آ جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 232۔